ان تازہ الہوں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ذیشان ہے، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ زمین میں ان کو استحکام و غلبہ عطا کرے تو یہ صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک بات کا حکم دیں، بری بات سے روکیں اور اپنے تمام کاموں کے نتائج کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ تمام کاموں کا انجام تو بس اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ اے ایمان والوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت عطا فرمائیں تو صلاۃ قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، نیک بات کا حکم دیجئے، بری بات سے روکیے اور اپنے تمام کاموں کے نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ اہل اسلام میں ملکی یا سیاسی، مسلکی یا مذہبی، نسلی یا قومی، لسانی یا ثقافتی حدود قائم کرنا اسلامی اصولوں کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ وطن پرستی اور فرقہ پرستی سے اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، وحدت ملت کا سبق قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ جتنے ملک اتنی ہی قومیں وجود میں آتی ہیں، امت مسلمہ عصبیت کا شکار ہو جاتی ہے، اتفاق و اتحاد کا زرعی اصول ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ قومیں آپس میں لڑ کر اپنی قوت کو خود ہی پارا پارا کر لیتی ہیں۔ ایک مسلم ملک پر مصیبت آتی ہے تو دوسرا مسلم ملک تماشا دیکھتا ہے، نتیجتاً دونوں ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی ملک کی حفاظت محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صرف اسی ملک کے مسلمین پر ہی نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ پر فرض ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان ضرور صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے۔ ایمان والے آپس میں کس طرح رہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دینی رشتہ خونی رشتے سے ہرگز کمتر نہیں، لہذا اس طرح رہیں جس طرح بھائی بھائی آپس میں رہتے ہیں۔ ان کے درمیان کسی نزاع کا برپا ہونا باہمی اخوت کے منافی ہے۔ اگر شیطان کی اکساہٹ سے کوئی نزاع برپا ہو بھی جائے تو دوسرے مومنین کو ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ وہ ان کے درمیان اس آگ کو مزید بھڑکائیں، بلکہ انہیں بھائیوں والے جذبے کے تحت فریقین کے مابین مصالحت کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مومنین کے دو گروہ جب آپس میں لڑیں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ باقی تمام ایمان والے اسے پرایا جھگڑا سمجھ کر غیر جانبدار اور بالکل الگ تھلگ رہیں، لیکن یہ ہرگز درست نہیں اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ بغیر اس بات کی تحقیق کیے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر، محض
خاندانی قبائلی اور گروہی عصبیت کے جوش میں کسی کے ساتھی اور کسی کے مخالف بن جائیں، بلکہ انہیں ساری صورتحال اور معاملہ سمجھ کر فریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے، اور جو حق پر نہیں ہو اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ معاملے کے منصفانہ فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی سے ڈرنے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر مزے لے، بلکہ وہ ایسا منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے گا اور اس کا اپنا آپ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ فریقین کے درمیان تعلقات کو درست کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ایمان باللہ کی بدولت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان عالی شان: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ انسانیت کے رب، بادشاہ اور الہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ پیدائش کے اس اعتبار سے تم میں کوئی کسی سے بڑھتر نہیں ہے، یعنی کسی کالے کو گورے اور کسی گورے کو کالے رنگ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عربی کو عربی اور کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، لہذا نسل پرستی، وطن پرستی، زبان پرستی اور فرقہ پرستی کے بتوں کو مسمار کر دو۔ قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کا مقصد صرف اور صرف پہچان ہے، اور اگر ان میں امتیاز کی کوئی بنیاد ہے تو اس شرف و عزت کا معیار محض تقوی ہے، یعنی کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کون اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اور اس کا بھی حقیقی علم کسی انسان کو نہیں۔ یہ علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے کہ کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ وطن زمین کا ایک حصہ ہے، اس پر فخر کرنا اسلام کے منافی ہے۔ کسی انسان کی پیدائش کے لحاظ سے زمین کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کسی زمین کے حصے کا عمدہ ہونا یا دینی لحاظ سے اس کا باحرمت ہونا اور بات ہے، لیکن کسی بہتر زمین یا باحرمت زمین میں پیدا ہونے سے کسی شخص کو کوئی برتری یا فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ کی فضیلت سے کس کو انکار ہے، لیکن یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ منافقین اولین وہی کی پیداوار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عراق سے بہت سے فتنے اٹھے، البتہ اسی سرزمین سے بہت سے اللہ والے بھی پیدا ہوئے۔ اگر وطن کی محبت ایمان کا کوئی جز ہوتی تو یقیناً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں رہنمائی فرماتے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر فخر
ملت اسلامیہ میں تفریق کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اور اے رسول، ہم نے اپنے تمام رسولوں سے یہی کہا تھا کہ اے رسولوں، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں۔ اور اے لوگوں، یہ تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے، تم فرقہ فرقہ نہ بن جانا، میں تمہارا واحد رب ہوں، لہذا مجھ سے ڈرتے رہنا۔ لیکن انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اب جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور تمام انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے بھی ایک اللہ رب العالمین کو ماننے کے باعث توحید پر گامزن تھے۔ انبیاء کی دعوت ایک ہی رہی ہے اور یہ سب ایک ہی امت مسلمہ ہیں، یہ بھی ایک ہی دین یعنی دین اسلام لے کر آئے اور لوگوں کو بھی ایک ہی جماعت بنانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ اور جب یہ تمام انبیاء ایک ہی جماعت تھے تو تمہیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے صرف ایک ہی جماعت ہونا چاہیے۔ یہی وہ وحدت ملت کا سبق ہے جسے ہم بھول چکے ہیں، بلکہ اس کے برعکس اپنے ملک اور اپنی قوم پر فخر کرنے لگے ہیں۔ الغرض تمام ملتوں اور قوموں کا اصل دین دین اسلام ہے، لیکن قوموں نے اپنی تنگ نظری اور تعصب کے سبب اس کی مخالفت کی، اور اب جس کے پاس جو کچھ ہے خواہ وہ کتنا ہی تحریف شدہ اور نامکمل ہو وہ اسی پر بزد ہے اور ہٹ دھرمی کے باعث اسی میں مگن ہے۔ کافروں کی نقالی میں ہمارے ہاں بھی مادر وطن نے جنم لیا، نتیجتاً وطن کی خاطر مرنے اور جینے کا رجحان پیدا ہوا۔ اپنی مادری زبان پر فخر کرنا اور اس کی خاطر جھگڑا کرنا ہرگز اسلامی شیوا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اس قسم کے جاہلانہ تصورات کو ہی ملیہ میٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ تصورات تعصبات کو جنم دیتے ہیں۔ اس سے اہل اسلام کی قوت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ الغرض ہمیں اس زبان سے محبت ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالی نے اپنا آخری قانون نازل کیا، باقی تمام زبانیں ہمارے لیے برابر ہونی چاہیے۔ اٹھو، وطن پرستی، قوم پرستی، فرقہ پرستی کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دو، صرف اور صرف قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے مسلم بنو، اور مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا کی صدائیں بلند کرو۔ جماعت المسلمین کی دعوت یہی ہے، آئیے سب مل کر ایک ہو جائیے، بھائی بھائی بن جائیے، وطن اور زبان کی تفریق مٹا دیجیے، اپنے ایمان کے علاوہ کسی چیز پر فخر نہ کیجیے اور اس ایمان کو بھی اپنا ذاتی شرف نہ سمجھیے، بلکہ اللہ تعالی کا احسان سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے رہیے کہ اس نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔
ہر مسلم کو، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اپنا بھائی سمجھیے، اس مسلم کی عزت و آبرو کے محافظ بن جائیے، اس کے جانی یا مالی نقصان کو اپنا نقصان سمجھیے، اس کی خیر خواہی کیجیے، اس کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ جماعت المسلمین کی دعوت سے متفق ہیں تو جماعت المسلمین کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔